بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں بلال ایوب ہوں۔ یہ ہمارا قرآن لرننگ کورس کا تیسرا لیسن ہے، تیسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دو ویڈیوز میں بات کی ہے حروف کے بارے میں۔ یہ حروف ہم نے پڑھے ہیں، یہ جو عربی حروف تہجی ہوتے ہیں، یہ جو عربی ABC ہوتی ہے، اس کے 29 حروف ہم نے پڑھے۔ آج ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ مختلف حروف جو دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں ان کے درمیان کیا فرق ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور کچھ حروف جو جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں ان کے فرق کے بارے میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ حروف مستعلیہ اور صفیریہ حروف کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، جیسے کہ یہ 3 حرف۔ اب یہ 3 حرف ہیں با، تا اور ثا، لیکن اب ان کے درمیان فرق، ان کو ظاہری جو فرق ہے ان میں، وہ تو یہ ہے کہ با کے نیچے 1 نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور ثا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ظاہری طور پہ ان میں فرق کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی کچھ فرق ہے جیم، ہا اور خا کے بارے میں۔ ان میں بھی یہی ہے کہ جیم کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، ہا کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور خا کے اوپر پھر اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اور سیم چیز پھر ان 2 لیٹرز میں آتی ہے، دال اور ذال۔ دال کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، ذال کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ را اور زا، را کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، سا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ سین، شین، سین کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ صاد، ضاد، صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، ضاد کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ طا، زا، طا کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، زا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اور آخری جو 2 لیٹرز جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ عین اور غین، اور ایک بار پھر سے عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، غین کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ 2 حروف ہیں جو قدرے ملتے جلتے ہیں، یہ اس طرح سے ملتے جلتے نہیں ہیں جیسے باقی ملتے ہیں، لیکن کسی حد تک ان کی شیپ ملتی جلتی ہے، لیکن ان کے درمیان میں بھی فرق یہ ہے کہ فا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ تو اب کچھ آوازوں کی بات کر لیتے ہیں جو سننے میں کسی حد تک ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن ان میں پھر بھی فرق ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آواز ہے یہ تا۔ اس سے ملتی جلتی ایک آواز آپ کو یہاں ملتی ہے، تو۔ اب ایک ہے تا، ایک ہے تو۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ جو تا ہے وہ کالے کلر میں لکھا ہوا ہے، کالے رنگ میں لکھا ہوا ہے، اور جو طا ہے وہ نیلے رنگ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ حروف ہیں جو یہاں نیلے رنگ میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو جن کو آپ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کو منہ بھر کر پڑھتے ہیں، مطلب کہ تھوڑا موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے تو۔ اس کو آپ طوا نہیں کہتے، اس کو آپ تو کہتے ہیں۔ تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہ ہے تو، اور یہ ہے تا۔ یہ جو تا ہے یہ باریک آواز ہے، بٹ طوا یہ بھاری آواز ہے۔ تو یہ 7 لیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور وہ 7 لیٹرز یہ ہوتے ہیں: 1 خ، صاد 2، ضاد 3، طا 4، ظا 5، غین 6، اور قاف 7۔ تو یہ 7 حروف ہوتے ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب ان سے ملتی جلتی کچھ آپ کو باریک آوازیں بھی ملتی ہیں، جیسے کہ ایک کے بارے میں ہم نے بات کی، طوا اور تا۔ تا باریک پڑھا جاتا ہے، طوا موٹا پڑھا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حرف جو ایک اور آواز جو ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے زو اور زا۔
اب ان دونوں میں بھی وہی فرق ہے جو تا اور طوا میں تھا. تا کو جیسے آپ پڑھتے تھے بالکل ویسے ہی آپ زا کو پڑھتے ہیں، مطلب کہ اس کو بھی باریک پڑھتے ہیں. تا زا یہ ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں، لیکن طوا اور زا یہ دونوں ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں، مطلب یہ دونوں موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں. تو زا یہ باریک آواز ہے اور زا یہ بھاری آواز ہے، موٹی آواز ہے. اور اسی طرح سے سین اور صاد. تو ان حروف کو جب آپ کسی ورڈ میں کسی لفظ میں استعمال کریں گے تو پھر آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ سین جہاں استعمال ہوگا وہ باریک پڑا جائے گا، اور صاد جہاں استعمال ہوگا وہ تھوڑا موٹا پڑا جائے گا. سین صاد. تو سین باریک آواز ہوتی ہے، صاد موٹی آواز ہوتی ہے. تو کچھ ایسا ہی فرق دال اور طاد میں بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ملتا جلتا ایک فرق یہاں ہوگا قوف کاف. ایک ہے قوف، ایک ہے کاف. تو قوف بھاری آواز ہے، کاف وہ باریک آواز ہے. تو یہ 7 لیٹرز، یہ جو 7 حرف ہیں جو نیلے رنگ میں لکھے ہیں، یہ 7 وہ آوازیں ہیں جن کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں عربی زبان میں. ایک بار پھر سے دیکھ لیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قوف. اب اس کے علاوہ جن آوازوں کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں جو ملتی جلتی، اس میں آپ اس کو لے سکتے ہیں ذال. یہ کسی حد تک زا سے ملتا جلتا ہے، بہت تو نہیں ملتا، لیکن اردو میں اگر ہم بات کریں تو اردو میں ہم ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. ہم اس کو زال کہتے ہیں اور اس کو زا کہتے ہیں. تو ان کی جو بنیادی جو آواز ہے وہ ایک ہی جیسی رہتی ہے اردو میں، لیکن ان کی آواز ایک جیسی نہیں ہے. یہ جو حرف ہے عربی زبان میں اس کو آپ زال کہتے ہیں، زال نہیں کہتے ہیں. زال. اب اپنی زبان کو اپنے دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھ کر زال کی آواز ادا کرتے ہیں. تو زال اس کو آپ مطلب اسے زور لگا کر نہیں پڑھتے، پر اس حرف کو زا کو اس کو آپ تھوڑا زور لگا کے پڑھتے ہیں. اور جب آپ زا کو ادا کرتے ہیں تو اس میں ایک سیٹی کی سی آواز آتی ہے. 3 لیٹرز ہوتے ہیں جن کو صفیریہ حروف کہتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان 3 حروف کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کی جو آواز ہوتی ہے وہ آخر میں سے سیٹی کی سی آواز آتی ہے، جیسے کہ زا، زا، اور سین، سین، اور صاد. تو یہ 3 حروف ایسے ہیں جب آپ ان کو ادا کرتے ہیں تو آخر میں جو آپ کی آواز ہوتی ہے وہ سیٹی کی سی آواز آتی ہے. زا، سین، صاد. تو اب زا اور ذال میں یہ فرق ہو گیا کہ ذال کو آپ زور دے کر نہیں پڑھتے، پر زا کو آپ زور دے کر پڑھتے ہیں، سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور کچھ ایسا ہی فرق یہاں ہوتا ہے سین میں اور ثا میں. سین کو آپ بالکل اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسے آپ زا کو پڑھتے ہیں، اور ثا کو آپ بالکل اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسے آپ ذال کو پڑھتے ہیں. مطلب کہ سین اور زا دونوں کو آپ زور لگا کر سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، پر ذال اور ثا دونوں کو آپ بغیر زور لگائے، بغیر سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو سین، ثا. سین میں آپ کو سیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، ثا میں نہیں دیتی. بالکل اسی طرح سے زا میں آپ کو سیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، ذال میں نہیں دیتی. اور ایک اور آواز جو سننے میں ایک جیسی لگتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے ہا اور ہا. اب ایک بار پھر سے جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں تو ہم ان دونوں کو ہا پڑھتے ہیں. اردو میں ہمارے لیے دونوں ایک ہی آوازیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان کی جو صحیح آوازیں ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے. تو
اگر آپ ان کو ٹھیک طرح سے پروناؤنس کریں گے، ٹھیک طرح سے ادا کریں گے، تو ایک تو یہ آواز ہے جس کو ہم نارملی ادا کرتے ہیں اردو زبان میں بھی، وہ تو یہ ہوتی ہے ہاں جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے بولنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جو آواز ہے یہ تھوڑی الگ ہوتی ہے. یہ ہاں نہیں ہوتی، یہ ہا ہوتی ہے، ہا. تو اس کو آپ کو تھوڑا گلے سے ایسے تھوڑی کوشش کر کے ادا کرنا پڑتا ہے، ہا. تو یہ ہا ہے، اور یہ جو نیچے یہاں ہے یہ ہا ہے. تو ایک ہا اور ایک ہا، اب ان دونوں میں بہت سارا فرق ہے. تو یہ کچھ حروف تھے جو کچھ تو تھے جو دکھنے میں ایک جیسے تھے، اور کچھ تھے جن کی آواز کسی حد تک ملتی جلتی تھی. تو ان کے فرق کے بارے میں ہم نے بات کی. تو اب انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ سے پھر بات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.